بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ آج کی اس گفتگو میں ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ھذا حدیث حسن صحیح کے بارے میں بات کریں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کلام اور عبارت سے کیا مراد لیتے ہیں، کیونکہ اس پر ایک بہت وزنی سوال اور اشکال ہے کہ اگر کوئی حدیث حسن ہے تو اس پر صحیح کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو اس کو حسن کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی حدیث حسن کو صحیح یا حدیث صحیح کو حسن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اس پر بحث سے قبل حدیث سے متعلقہ چند اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ بات سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو۔ حدیث کی صحیح لذاتی ہی وہ قسم ہے جس کے تمام راوی عادل کامل الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہو، معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ یہ صحیح لذاتی ہی کی تعریف ہے۔ عادل کا مطلب راوی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور متقی ہو، باوقار ہو۔ کامل الضبط کا مطلب کہ راوی حدیث کو اخذ کرنے کے بعد اور لینے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد اس کے محفوظ کرنے کا پورا اہتمام کرتا ہو۔ عام عظیم وہ اس کو نوٹ کر لے، لکھ کر کسی کاپی میں، یا اس کو اپنی یادداشت ذہن میں محفوظ کر لے، یہ ضبط کہلاتا ہے۔ سند متصل کا مطلب کہ حدیث شروع سے لے کے آخر تک ہر راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے براہ راست اس کو سنا ہو، حاصل کیا ہو۔ شاذ کا مطلب کہ راوی خود تو سیکھا ہے مگر وہ راوی جو اس سے زیادہ سیکھا ہیں، سیکات راویوں کی وہ مخالفت کرتا ہو۔ اور معلل کا مطلب اس روایت میں ظاہری صحت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی خفیہ علت یا کوئی عیب ہو جو اس حدیث کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہو۔ لہٰذا ان شرائط پر جو حدیث پورا اترتی ہے اسے کہتے ہیں حدیث صحیح لذاتی ہی۔ تو میں پھر دہرا دیتا ہوں، صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے کہ جس کے تمام راوی عادل کامل الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہو، معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو، باقی سب شرائط صحیح لذاتی ہی کی اس میں موجود ہوں۔ صحیح لغیرہ ہی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سندیں متعدد ہوں، لہٰذا سندوں کی کثرت کی وجہ سے راوی کے حافظہ میں جو کمی تھی اس کی تلافی ہو گئی، وہ دور ہو گئی۔ الغرض حدیث حسن لذاتی ہی صحیح لغیرہ ہی بن جاتی ہے جب متعدد طرق سے ضبط کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حسن لغیرہ ہی اس حدیث ضعیف کو کہا جاتا ہے جس کی سندیں متعدد ہوں، اور ضعیف وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کی شرائط نہ پائی جائیں۔ اب یہ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی اور ضعیف کی تعریف کے بعد آتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور زمانہ قول اور کلام کی طرف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسلوب ان کی مشہور زمانہ کتاب السنن میں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اکثر مقامات پر حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب وہی سوال پھر لوٹاتا ہوں جو شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ اگر وہ حدیث حسن ہے تو اسے صحیح کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو اس پر حسن کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں، میں چند ایک جوابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ ابن صلاح متوفہ 643 ہجری 7ویں صدی ہجری کے مشہور عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب معرفت انواع علوم الحدیث
جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے معروف ہے، اس میں انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْإِسْنَادِ فَإِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَالْآخَرُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ اسْتَقَامَ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَّهُ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادِ صَحِيحٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادِ آخر۔ جب ایک حدیث دو سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہو جن میں سے ایک حسن ہو اور دوسری صحیح ہو، تو یہ کہنا درست ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری نے اپنی کتاب اختصار علوم الحدیث میں اعتراض کیا، جو کہ اصل میں شیخ تقی الدین ابن دقیق العید متوفہ 702 ہجری کا اعتراض ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب الاقتراح فی بیان الاصطلاح میں اٹھایا ہے کہ امام ترمذی بعض احادیث کے بعد نقل کرتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ او لا نعرفہ الا من حدیث فلاں، کہ ہم اس حدیث کو اسی سند کے علاوہ کسی اور سند سے نہیں جانتے، یا اس حدیث کو فلاں کے علاوہ ہم نہیں پہچانتے۔ اگر اس حدیث کی ایک سے زائد اسناد ہیں جن کی بنیاد پر ابن صلاح نے یہ جواب پیش کیا کہ ایک سند کے لحاظ سے وہ حدیث حسن ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح ہے، تو ابن دقیق العید اعتراض کرتے ہیں اگر نفس الامر میں ایسا ہی ہے تو پھر امام ترمذی کا یہ کہنا کہ ہم اسی سند کے علاوہ اس حدیث کو نہیں پہچانتے، اس کا پھر کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کلام مطلق ہے اکثر مقامات پر کہ لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، مگر ایک مقام پر انہوں نے اس کو مقید کیا ہے۔ مثلا سنن ترمذی میں ایک مقام پہ ایک روایت نقل کی عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان رہ جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ علی ھذا اللفظ۔ اب امام ترمذی کی عبارت کو سمجھنا آسان ہے کہ لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ کا مطلب کہ ہم اس حدیث کو اس سند کے ساتھ نہیں اس سند کے علاوہ کسی اور سند کے ساتھ نہیں پہچانتے، مطلب علی ھذا اللفظ کہ ان الفاظ کے ساتھ ہم اس کو نہیں جانتے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کو ھذا اللفظ سے مقید کیا ہے، اور اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ اور سند میں بیان ہو رہا ہے جیسا کہ ھذا اللفظ سے سمجھا جا رہا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں واضح کر دیا کہ ہم اس حدیث کو اسی سند کے علاوہ نہیں پہچانتے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ نہیں پہچانتے، مفہوم یہی اور الفاظ اور ہوں وہ ہیں، مگر یہی الفاظ اسی سند کے علاوہ کسی اور سند سے ہم نہیں جانتے۔ تو لفظ کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہوگی، اور دوسری معنی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ حدیث یہ صحیح ہو، تو ایک سند تو نہ رہی۔ چنانچہ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1182 ہجری نے توضیح الافکار میں اسی قسم کا جواب دیا ہے۔ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا جواب یہ دیا کہ یہاں حسن سے لغوی معنی مراد ہے، یعنی حدیث بہت اچھی ہے، اور صحیح کہنا اصطلاحی معنی میں ہے۔ اس پر بھی شیخ ابن دقیق العید نے اعتراض اٹھایا ہے۔ تو شیخ ابن دقیق العید نے اس بات پر اعتراض کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حسن سے لغوی معنی مراد ہے، یعنی یہ حدیث بہت اچھی ہے، اور صحیح کہنا اصطلاحی معنی میں ہو، تو
اس اعتبار سے تو حدیث موضوع جس کے الفاظ میں حسن پایا جاتا ہو اس کو بھی حسن کہا جا سکتا ہے، جبکہ علماء اہل حدیث میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، جبکہ انہوں نے اصطلاحات کو استعمال کیا ہے، مگر حدیث موضوع پر کسی نے یہ حسن کی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اور اعتراض نقل کیا ہے کہ اگر حسن سے مراد لغوی مفہوم ہو تو امام ترمذی جہنم کی صفت، حدود و قصاص اور ترہیب والی روایات کے نقل کے بعد بھی یہی کہتے ہیں، تو وہاں کیا کہیں گے؟ اب پھر امام ترمذی کے اس قول کا مطلب کیا؟ ابن دقیق العید اس بارے میں اپنی رائے یہ دیتے ہیں کہ در حقیقت حسن اور صحیح یہ قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ادنا اور اعلیٰ درجات کے نام ہیں۔ ادنا درجہ حسن ہے اور اعلیٰ درجہ صحیح ہے، اور ہر اعلیٰ درجہ ادنا درجہ کو شامل ہے۔ اگر حدیث ضعیف نہ ہو تو وہ حسن ہے، اور اگر اس میں صحیح کی شرائط بھی پائی جائیں تو وہ ساتھ میں صحیح بھی ہے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر صحیح حدیث حسن ہوگی لیکن ہر حسن حدیث وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کا مطلب یہ ہے، وہ حسن کو صحیح اور صحیح کو حسن میں ملا دیتے ہیں۔ امام ترمذی اس لحاظ اور اعتبار سے وہ جس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک حسن سے بلند اور صحیح سے نیچے ہوتی ہے، اور ان کا کسی حدیث کو محض صحیح کہنا حسن صحیح کہنے کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہے۔ مگر اس پر بھی ایک بہت وزنی اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی ایسی احادیث کو حسن صحیح قرار دیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ صحیح کے معیار پر پورا اتر رہی ہے، تو پھر اسے مرتبہ صحیح سے نیچے حسن صحیح قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جگہ صحیح کے ساتھ حسن کی قید لگائی ہے۔ اگر اس جواب کو ہم مان لیں جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تو اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی بھی حدیث صحیح نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری، انہوں نے نخبۃ الفکر میں اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں فَإِن جُمِعَ كَقَوْلِ التِّرْمِذِي حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ، کہ امام ترمذی کی یہ عبارت حسن صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسن اور صحیح کو جب جمع کرتے ہیں اور حسن صحیح کہتے ہیں، اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ حدیث کی صرف سند ایک ہوتی ہے، مگر امام ترمذی دونوں وصف حسن اور صحیح جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی راوی کے بارے میں انہیں تردد اور شک ہوتا ہے کہ اس راوی کی ضبط تام تھی یا ناقص تھی، مکمل تھی یا خفیف تھی۔ ایسی صورت میں حسن اور صحیح کے درمیان او محذوف ہوگا، او جس کا معنی ہے یا، کہ یہ حدیث یا تو حسن ہے یا صحیح ہے۔ مگر اس پر بھی ایک بہت وزنی اشکال ہے کہ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح حسن صحیح متعدد مقامات پر احادیث نقل کرنے کے بعد استعمال کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام احادیث کے بارے میں انہیں تردد اور شک تھا، اس لیے حسن اور صحیح کی تعبیر اختیار کی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ان کے علمی مقام اور ان کے منقبت اور ان کی شان کے یہ منافی ہے۔ اللہ نے جس قدر ان کو علمی جلالت سے نوازا ہے، تو یہ کہنا درست نہیں معلوم ہوتا کہ جتنی احادیث میں انہوں نے حسن صحیح کی اصطلاح استعمال کی، اس میں او محذوف ہے، اور انہیں اس بارے میں شک تھا کہ راوی کی ضبط تام ہے یا خفیف۔
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا جواب یہ دیا کہ جہاں حدیث کی ایک سے زائد سندیں ہوتی ہیں وہاں دونوں وصف یعنی حسن اور صحیح ان کے جمع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ایک قوم کے نزدیک سند کے اعتبار سے حسن ہے اور دوسری قوم کے نزدیک سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ وہ حدیث متن کے اعتبار سے حسن ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ حسن سے حسن لذاتی ہی اور صحیح سے صحیح لغیری ہی مراد ہے، اور یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ جو روایت کسی راوی کے نقصان ضبط کی بنا پر حسن لذاتی ہی ہو وہ اگر متعدد طرق سے سندوں سے آئے تو صحیح لغیری ہی بن جاتی ہے۔ مگر اس پر اور پہلے جواب پر بھی یہی اعتراض کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ روایت واقعتاً دو سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہے، مروی ہے، پھر تو یہ جواب چل سکتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا اور یہ رائے زیادہ مضبوط اور محفوظ لگتی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کی جو اصطلاح قائم کی ہے وہ جمہور سے مختلف ہے۔ چنانچہ العلل الصغیر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب میں جو حدیث حسن ہوگی ہماری اس سے مراد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسنادہ عندنا کلو حدیث یروا لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذا ویروا من غیر وجہ نحو ذاک فہو عندنا حدیث حسن۔ اس تعریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصطلاح حسن میں 3 شرطوں کا ذکر کیا کہ اس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، اس کے اوپر تہمت نہ لگی ہو جھوٹ کی۔ دوسری شرط وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ تیسری شرط اس کی سندیں ایک سے زائد ہوں۔ اب عندنا سے معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث حسن سے ایک خاص اصطلاح مراد ہے جو عام محدثین سے مختلف ہے۔ امام ترمذی کی اس تعریف کی روشنی سے حسن وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، اس کی سندیں ایک سے زائد ہو۔ جمہور علماء کی طرح وہ راوی کے حافظہ کے نقصان کو حسن کے لیے شرط قرار نہیں دیتے، لہٰذا اس تعریف کی روح سے حسن اور صحیح میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ حسن عام ہے اور صحیح خاص، یعنی جس روایت پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث حسن کی تعریف صادق آ رہی ہو، اگر وہ ساتھ ہی تام الضبط افراد سے مروی ہو اور اس میں کوئی علت بھی نہ ہو تو وہ ساتھ ہی صحیح بھی ہوگی، اور اگر راوی تام الضبط نہ ہو یا اس کی روایت میں کوئی علت پائی جا رہی ہو تو وہ صرف حسن ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کا خلاصہ مختصراً اب عرض کرتا ہوں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے جیسے ابن صلاح کہ ایک حدیث 2 سندوں کے ساتھ روایت کی گئی تو ایک سند کے اعتبار سے وہ حسن ہے، دوسری سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، تو یہ کہنا درست ہے، حدیث حسن صحیح۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا حسن سے لغوی معنی مراد ہے کہ یعنی یہ حدیث بہت اچھی ہے، اور صحیح کا کہنا اصطلاحی معنی کے لحاظ سے۔ تیسرا جواب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ امام ترمذی حسن کو صحیح اور صحیح کو حسن میں ملا دیتے ہیں، اس لحاظ اور اعتبار سے وہ جس کو حسن صحیح کہتے ہیں ان کے نزدیک حسن سے بلند اور صحیح سے نیچے ہوتی ہے، اور ان کا کسی حدیث کو محض صحیح کہنا حسن صحیح کہنے کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے۔ چوتھا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ حدیث کی صرف ایک سند ہوتی ہے مگر راوی کے بارے میں انہیں تردد ہوتا ہے کہ اس کی ضبط تام تھی یا ناقص، ایسی صورت میں حسن صحیح کے درمیان او محذوف ہوگا کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب پیش کیا۔ اور پانچواں جواب کہ جہاں حدیث کی ایک سے زائد سندیں ہوتی ہیں وہاں وہ دونوں وصف حسن اور صحیح جمع کر لیتے ہیں، مطلب ایک قوم کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور دوسروں کے ہاں یہ صحیح ہے۔ اور چھٹا جواب یہ دیا گیا کہ حسن سے حسن لذاتی ہی
اور صحیح سے صحیح لغیری ہی مراد ہے۔ اور ساتواں جواب یہ دیا گیا کہ حدیث متن کے اعتبار سے حسن ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور ساتواں جواب جو کہ معتمد ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حسن کی ایک اپنی اصطلاح ہے، جس کے مطابق حدیث حسن وہ ہے کہ جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، جس پر جھوٹ کی تہمت لگی، وہ حدیث شاذ نہ ہو، اس کی سندیں ایک سے زائد ہوں۔ لہٰذا جمہور کے نزدیک تو راوی کے حافظہ کے نقصان کو وہ حسن کے لیے شرط قرار نہیں دیتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حدیث حسن وہ ہے جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو اور اس میں کوئی شذوذ نہ ہو۔ جمہور کی طرح وہ راوی کے حافظہ کے نقصان کو حسن کے لیے شرط قرار نہیں دیتے۔ لہذا جس روایت پر امام ترمذی کی حدیث حسن کی تعریف صادق آ رہی ہو، اگرچہ اگر وہ 7 تام و ضبط افراد سے مروی ہو اور اس میں کوئی علت بھی موجود نہ ہو تو وہ ساتھ ہی صحیح بھی ہوگی، اور اگر راوی تام و ضبط نہ ہو یا اس کی روایت میں کوئی علت پائی جا رہی ہو تو وہ صرف حسن ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ بس اسی کے ساتھ اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ غازی عبد الرحمن قاسمی، ملتان۔